بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو دستور دیا ہے، جو قانون دیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، اور اس قانون کے اندر انسان کے متعلق معاملات ہوں، عبادات ہوں، معاشرت ہو، جس کا بھی تعلق ایک انسان کو پڑتا ہے، ان تمام چیزوں پر محیط ہے. یعنی کوئی بھی مسئلہ قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر نہیں کیا گیا ہو، اگرچہ کہ اس کی سوچ یا کبھی ہم کو اس کا واسطہ نہ پڑا ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے تمام چیزوں کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے، اور پھر اس کی تشریح اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوری انسانیت کے سامنے رکھی ہے. بہرحال مختصراً یہ ہے کہ آج کے خطبے میں میت کے یعنی انسان کے مرنے کے بعد جو مال یا جو ترکہ انسان چھوڑ کر جاتا ہے، اس پر کتنی جلد عمل کرنا چاہیے. ایک بات تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بہت سے مسائل بیان کیے ہیں. نماز کے مسئلے ہیں، طہارت کے مسئلے ہیں، زکوٰۃ کے مسئلے ہیں، حج کے مسئلے ہیں، لیکن جس وضاحت کے ساتھ وراثت کے مسائل کو بیان کیا اللہ رب العزت نے، اور کسی مسئلے کو اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن میں بیان نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ انسانی فطرت ہے، انسان کو مال سے بڑی محبت، جتنا مال آ جائے. اس لیے حدیث ایک خطبے کے اندر ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ اس کا شعور نہیں کر پائیں گے کہ مجھے حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، بس وہ لوگ چاہیں گے کہ مال آ جائے، وہ چاہیں گے کہ مال میرے پاس آ جائے، بس وہ کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، اس کا کوئی شعور نہیں ہوگا، بس مال آتا جائے گا، لیتا جائے گا. اللہ کی پناہ، ایسے زمانے سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے وراثت کے متعلق، آدمی کے ترکے کے متعلق، وارثین کے متعلق حدیث کے اندر بھی اس کی تشریحات آئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جس وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے پورے مسئلے کہ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت کے ذمہ دار کون کون بنتے ہیں، اس کا ترکہ کس کو ملے گا. میں اس کو وضاحت میں جانا اب نہیں چاہتا ہوں، میں مختصراً 2-4 باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے اس کی تجہیز و تکفین کا کام ہوتا ہے. تجہیز و تکفین کا کام، اگر مرنے والے کے پاس پیسہ موجود ہے تو اس کے پیسے سے تجہیز اور تکفین کا کام کیا جائے گا، پہلا کام یہ ہے. دوسرا کام یہ ہوگا کہ اگر میت پر کوئی قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی. اگر میت کے پاس مال ہے تو اس کے مال میں سے قرض ادا کیا جائے گا. اگر میت کے پاس مال نہیں ہے تو جتنے بھی اس کے وارثین بن رہے ہیں وہ سب میت کی طرف سے قرض کو ادا کریں گے. ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے جنازہ لایا گیا. جنازہ کی نماز پڑھانے سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا اس بھائی پر قرض ہے، جب تک آپ میں سے کوئی اس کی ذمہ داری نہ لے گا اس وقت تک میں اس کی جنازہ نماز نہیں پڑھاؤں گا. تو جب تک کسی صحابی نے، اس لیے کہ جنت کا مسئلہ ہے، جہنم کا مسئلہ ہے، عالم برزخ کا مسئلہ ہے، دنیا کے اعتبار سے اگر اس کے حقوق ہیں ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے کیسے ادا کیے جائیں گے، یہ مسئلہ تھا. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سوال کیا اور صحابہ کی طرف سے جواب آیا کہ اللہ کے رسول میں اس کا قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اس وقت جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر مرنے والے پر قرض باقی ہے، اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے ادا کیا جائے گا، تقسیم کرنے سے پہلے، کسی کو دینے سے پہلے، کسی کو لینے سے پہلے، سب سے پہلے اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا. اور آج اللہ معاف فرمائے،
ایسے ایسے مسائل سامنے آ رہے ہیں. صرف یہی کی بات نہیں ہے, دوسری جگہوں مسئلے آ رہے ہیں کہ والد صاحب کا کہیں پر قرضہ تھا, وہ مال بھی ہے لیکن قرضہ ادا کرنے کے تیار نہیں ہے. کہیں دکان میں, کہیں مکان میں کسی کے پاس لیا ہوا قرض لوگ مانگ رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں کیا آپ کے والد صاحب ہماری دکان سے مال لے جایا کرتے تھے, اچانک ان کا انتقال ہو گیا, اتنے ہزار روپے باقی ہیں, آپ دیجئے. بچے انکار کر رہے ہیں, لیکن اگر ان کا مال ہوتا تو مال لیا جاتا. تو دوسرا فرض یہ ہے کہ ان کے قرض کو ادا کرنا چاہیے. اور تیسری چیز میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے, اسلام نے جس طریقے سے اس کو تقسیم کیا ہے, کن کن کو ملے گا, بھائی کو ملے گا کہ نہیں ملے گا, دادا ہیں, دادی ہیں, اس کے پوتے ہیں, اس کے بیٹے ہیں, اولاد ہے, لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا, ہر ایک کا حصہ الگ الگ کر کے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے. لیکن میں ایک مسئلے پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا. اس وقت عام طور پر دوسروں کے لا جو ہیں, ہندوؤں کے جو لا ہیں, اس کے اندر لڑکیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے. لڑکیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے. لڑکے باپ پر اس کی فلانی ذمہ داری تھی, اس کی شادی کی ذمہ داری تھی, اس کی یہ ذمہ داری تھی, اس نے یہ ادا کر دیا, اب اس کے مرنے کے بعد اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے. اور غالباً ایسا ہی کچھ معاملہ اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں کہ بھائیوں نے قبضہ کر لیا, زمین پر ان کا قبضہ ہے, لیکن ان کی بیٹیاں ہیں یعنی بہنیں ہیں ان کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کان کھول کر سن لیجئے, ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر کسی باپ کی جائیداد میں سے, ترکہ میں سے اگر بیٹوں نے صرف قبضہ کر لیا اور بیٹیوں کو نہیں دیا, یعنی ان کی بیٹیوں کو نہیں دیا, اپنی بہنوں کو نہیں دیا, کل قیامت کے لیے جہنم سے ڈال کر اس کے زمین کے ٹکڑوں کو ان کو واپس کرنا پڑے گا. اس کو توق بنایا جائے گا, اس کی گردن میں ڈالا جائے گا, اور اس کو کہا جائے گا, اس کے مطالبہ کرنے والے لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے میری زمین کو ہڑپ کیا ہے, اس زمین کو واپس کر دیجیے. اکثر ہی دیکھا جاتا ہے, بہن کا کوئی مسئلہ نہیں. اللہ حالانکہ قرآن پاک نے فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, یعنی عورت کو جتنا حصہ ملتا ہے اس کا دگنا مرد کو ملتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی مرنے والے باپ کو لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں, تو اگر لڑکے کو 1 لاکھ روپے ملتے ہیں تو لڑکی کو 50,000 روپے ملیں گے. اگر اس کو محروم کر دیا جاتا ہے تو پھر کل قیامت کی اس کی بھرپائی اس شخص پر لازم ہوگی جو اس کے حق کو مار رہا ہے. اس لیے خطبے کے اندر یہی بات کہی گئی ہے کہ عام طور پر الحمدللہ ہمارے یہاں دیا جاتا ہے. اور پہلے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اندر بعض ایسے واقعات آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچیوں کو محروم کیا گیا ہے, حالانکہ بچیاں لڑکیاں محروم نہیں ہوتی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی, اس کے لیے اتنا خرچہ کروایا, اور یہ تو ان کی ذمہ داری ہے, وہ تو ان کا اخلاقی فرض تھا. جب اولاد ہوئی ہے تو اگر وہ بیمار ہوتے تو ان کا معالجہ کرنا, وہ اگر بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کرنا, وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائیں تو ان کو لکھانا پڑھانا, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, یہ اخلاقی فریضہ ہے. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے. تیسری چیز میں کہہ رہا ہوں, ایک تو یہ ہے کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد اگر لڑکیاں بھی اس کو موجود ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ کسی عالم کے پاس جائیں, بیٹھیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں, اور تمام چیزیں صحیح طریقے سے اس کو ٹیبل پر لائیں, اور جتنا جس کا حق ہے ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش اور فکر کریں. چوتھی چیز میں آپ سے عرض کروں گا کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے, زمینیں ہوتی ہیں یعنی جس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا, جو ایسی جائیداد جس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا, ایسی تقسیم کے اندر کچھ پتہ ہی نہیں ہے کس کو تقسیم کرنا, شرعی حکم جانتے ہی نہیں ہے, کسی کو لے کر بیٹھ گئے اور فلانے کو اتنا, فلانے کو اتنا, فلانے کو اتنا. یہ ہرگز جائز نہیں ہے. حالانکہ شریعت کی کتابوں میں لکھا ہوا, فقہی کتابوں میں, اگر کسی چیز کی قیمت لگانی ہے, مثلا کوئی سی جائیداد ہے, گھر ہے, زمین ہے, اس کی قیمت لگانی ہے, تو کم از کم قیمت جاننے والوں میں سے 3 افراد کو بلا کر اپنا فیصلہ کیا جائے. 3 افراد کو کم از کم بلا کر فیصلہ کیا جائے. یا آپس میں بعد میں باتیں آتی ہیں, اس کی قیمت کم لگائی گئی, اس کو قیمت لگائی نہیں گئی. حالانکہ ہم لوگ الحمدللہ جہاں پر بھی وراثت تقسیم کرنے جاتے ہیں, ہم پورا معائنہ کرتے ہیں, گھر کا معائنہ کرتے ہیں, گھر کے باہر کیا جگہ کا معائنہ کرتے ہیں, کتنے ناریل کے درخت ہیں, زمین پر کیا کیا ہے, ان تمام باؤنڈری ہے کہ نہیں ہے, ان تمام چیزوں کو معائنہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کی قیمت اتنی ہے. لیکن اگر اس کا معائنہ کیے بغیر
سرسری نگاہوں سے صرف ایسے ہی قیمت لگا کر کیا جائے تو یہ درست بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے جن جگہوں پر جن کے گھروں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کم از کم جاننے والے, ضروری نہیں ہے کہ اسی کو بلایا اسی کو بلایا جائے, جاننے والوں کو کم از کم 3 افراد کو بلا کر ان کی موجودگی میں قیمت لگائی جائے. کبھی کبھار زمین کی شکل و صورت الگ الگ رہتی ہے, کوئی زمین اچھی رہتی ہے, کوئی خراب رہتی ہے, کوئی ٹیڑھی میڑھی رہتی ہے. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے, آپ ثالث کو بلائیے جو نہ ادھر کا نہ ادھر کا بالکل صحیح فیصلہ کر سکیں اور کسی کے حق میں نہ ہو بلکہ درمیانی اور عادل کے ساتھ فیصلہ کریں. ایسے لوگوں کو بلا کر فیصلہ کرنا چاہیے. چوتھی چیز میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کسی کے انتقال کے بعد عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بھائی اس پر قبضہ کر لیتے ہیں, بڑے بھائیوں کو اس پر قبضہ ہو جاتا ہے. سب کچھ ٹھیک ہے, یعنی باپ کے انتقال کے بعد بڑے بھائی کا مقام بڑھ جاتا ہے, اس کی ذمہ داری ہے. لیکن ذمہ داری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی زمین خود لے لے, دوسروں کو کچھ نہ دے یا دوسروں پر اس کو اعتبار نہ ہو. اور ہمارے یہاں تو ہوتا یہ ہے کہ انتقال کے کئی سال گزر جاتے ہیں, 25 سال 30 سال 50 سال. آج بھی ایک مہم چلائی گئی تھی 10-15 سال پہلے, بھٹکل سے ایک مہم چلائی گئی کہ جتنے لوگوں کی وراثتیں ہیں جتنی ممکن ہو اس کو تقسیم کیا جائے. اب کوئی بھائی رہ گیا ہے وہی استعمال کر رہا ہے, اب دوسرا بھائی محروم ہے, دوسری بہنیں محروم ہیں, ان کو گھر نہیں ہے. اب آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہیں پر ان کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اگر اس کی جائیداد ہے تو جتنی جلد ہو سکتی ہے, 3 دن کے بعد بیٹھی ہے, 1 مہینے کے بعد بیٹھی ہے, 40 دن کے بعد بیٹھی ہے, جب تک فیصلہ نہیں ہوگا دوسری چیزوں کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہماری جو جائیداد کوئی کا انتقال کر کے سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن اس کی تقسیم نہیں ہوتی ہے, ایسے پڑی رہتی ہے. اس کے بعد جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, فتنے شروع ہو جاتے ہیں, معلومات نہیں رہتی ہیں. گھر کس نے بنایا تھا, گھر کس کے پیسے خریدا گیا تھا, ایک بھائی کہتا ہے کہ میرے پیسے خریدے گئے, ایک بھائی کہتا نہیں والد صاحب نے لگائے تھے. اب 30 سال 40 سال گزر جائیں گے تو اس کے بارے میں کس کو علم ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت نے جو اصول بتلایا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس پر فوراً جو ہے اس کی تقسیم ہونی چاہیے اور اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ کتنے اس کے حقدار ہیں, کن کن کو کتنا پہنچتا ہے, کس کو والد کو کتنا پہنچتا ہے, والدہ کو کتنا پہنچتا ہے, کون محروم ہوتے ہیں, کس کو کیا کیوں نہیں ملتا ہے. یہ سب ایسے مسئلے ہیں کہ جن کا جاننا اور جن کا سمجھنا ضروری ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان تمام مسائل کو واضح طور بیان فرمایا ہے. تو عام طور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد بڑے بھائی کے ہاتھوں میں سب کچھ آ جاتا ہے, تو بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جتنی بیٹیاں ہیں جتنی بہنیں ہیں ان سب کا حق ادا کرے. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے بیٹے کو اجازت کر فلاں جگہ پہ بھیجوں گا, میں آپ کی بیماری کا دیکھوں گا, میں آپ کی بیٹی کی شادی کا خرچہ دیکھوں گا. یہ سب مسئلوں سے حل نہیں ہوتا ہے. شریعت اس کو نہیں کہتے. شریعت نے باقاعدہ بتلایا ہے کہ آپ کے پاس اتنی زمین ہے, آپ کے پاس اتنی جائیداد ہے, اتنے پیسے ہیں, بیٹے اتنے ہیں, بیٹیاں اتنی ہیں, ماں ہیں, باپ ہیں, جو بھی ہے مرنے والے کے وارثین میں ان سب کو اکٹھا کیا جائے اور پھر بتایا جائے کہ اتنی پوری جائیداد ہوتی تھی, اس میں سے بھائیوں کو اتنا ملے گا, بہنوں کو اتنا ملے گا, والد صاحب کو اتنا ملے گا اور والدہ کو اتنا ملے گا, اور کوئی اور اس کے حقدار بنتے ہیں تو اس کو اتنا ملے گا. یہ صاف واضح کر کے بتا دینا چاہیے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو گویا کہ ہم نے حق کو مارا ہے, حق کو مارا ہے. اور کسی کو یہ معلوم ہو کہ ہماری جائیداد تقسیم ہوئی تھی لیکن بہنوں کے جس کو تقسیم نہیں کیا گیا تو اب بھی وقت ہے کہ اس کی صحیح تقسیم ہو سکتی ہے. اور پھر میں ایک آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا. عام طور پر مجھ سے مسئلے کو پوچھتے ہیں, کسی کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے, والدہ جب زندہ تھی تو بھائی ہو, بہن ہو یا ان کے شوہر صاحب ہو, ان کے لیے کچھ سونا بنا کر دیتے ہیں, آرٹیکلس, کوئی گلے کا ہار بنایا, کوئی بالیاں بنائی, کوئی اور کچھ بنایا, بینگلس بنایا. بہرحال مرنے والی جو ماں ہوتی ہے اس کے پاس کچھ سونا ہوتا ہے. اب مرنے کے بعد یہ جو سونا ہوگا یہ سونا اسی کا ہے جو یعنی جو جس کو دیا گیا ہے. کوئی بیٹا یہ نہیں کہتا ہے کہ ماں مرنے تک تو استعمال کر, مرنے کے بعد میرا. یہ شرط صحیح بھی نہیں ہے, یہ شرط صحیح بھی نہیں ہے. عام طور پر گھر میں والدہ کے انتقال کے بعد یہ مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اسی طرح تقسیم کرنا چاہیے جس طرح سے کوئی اپنی وراثت چھوڑ کر چلا جاتا ہے, اس کی بھی وہی وراثت ہے. چاہے 4 بھائیوں میں سے کوئی ایک بھائی زیادہ سونا دیا ہے, کسی نے نہیں دیا, کہ بہن نے دیا ہے اور کسی نے نہیں دیا, نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دینا نہ دینا نہیں ہے,
اصل یہ دیکھا جائے گا یہ چیز کس کی ہے، یہ چیز کس کی ہے، اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ مرنے والے اصل میں اسی کا ہوتا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں اسی کی ہوتی ہیں، لہذا مرنے کے بعد اگر اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، یا اس کی والدہ ہے یا اس کا والد ہے، تو مرنے والے کا جس طرح سے دوسری جائیداد کو تقسیم کیا جاتا ہے، اسی طرح سے کسی ماں کے انتقال کے بعد اس کا جو سونا، اس کو جو کہتے ہیں اس کا سونا، میری ماں کا سونا، چاہے کسی بیٹے نے کیا ہو، کسی نے بیٹے نے دیا ہو، مرنے کے بعد وارثین میں تقسیم ہوگا، وارثین میں تقسیم ہوگا۔ اور ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ بسا اوقات مرنے والے وصیت کر کے جاتے ہیں۔ ایک بات ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کے مرنے کے بعد آٹومیٹکلی کوئی آدمی اس کا مالک بن جاتا ہے اور وارث بن جاتا ہے۔ مثلا باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا مالک بن جاتا ہے، اس کی بیٹی مالک بن جاتی ہے، تو بیٹا یا بیٹی کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے، وصیت جائز نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ ایک گنٹا زمین میں سے آدھا گنٹا زمین میری بیٹی کو دینا، یہ وصیت جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ وصیت کرے یا نہ کرے، اس کے مرنے کے بعد اس بیٹی کو تو ملے گا ہی ملے گا، اس کو کوئی محروم نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ وصیت کن چیزوں میں جائز ہے؟ مرنے والا ابھی وہ مرگ الموت میں ہے، آخری وقت میں ہے، اس کے بعد بہت بڑا پیسہ ہے، اس نے کہہ دیا کہ میرے پاس جتنا پیسہ ہے وہ سب مسجدوں میں دے دو، نہیں دیا جائے گا، مسجدوں میں نہیں دیا جائے گا، پورے پیسوں پر وصیت لاگو نہیں ہوگی، صرف 1/3 پر، 1/3 پر۔ اگر 1 لاکھ کسی کے پاس ہے تو 33,000 پر اس کی وصیت جاری ہوگی۔ 33,000 روپئے مسجدوں میں، مدرسوں میں کسی کو دینا ہے، دے جا سکتا ہے۔ اسے کوئی مسجد، کوئی مدرسہ اس کے مرنے کے بعد وارث نہیں بنتا ہے۔ وارثین کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ جو لوگ وارث بنتے ہیں، میرا سونا فلانی بیٹی کو دینا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ ایک شرط اس کے اندر لگائی گئی ہے، اس کے بعد جو وارث بننے والے ہیں وہ اگر اجازت دے دیتے ہیں کہ میری ماں نے فلانی بیٹی کو اپنا سونا دے کے کہی ہے، ہم لوگ سب تیار ہیں، ہم سب اس پر راضی ہیں، تو دیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ وارثین راضی نہیں ہے تو نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح سے 1/3 جتنا کسی نے کہہ دیا مرنے والا کہ یہ پورا حق کسی کو دے دیجئے، نہیں دیا جائے گا، صرف 1/3 پر اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس طرح کے اور بہت سے مسائل ہیں تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں آتے رہتے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ علم الفرائض، علم الفرائض کے معنی جو جائیداد تقسیم کرنے کا جو علم ہے قیامت تک چلے گا، قیامت تک۔ ایک زمین کا آج فیصلہ ہوا، یہ پیڑھی ختم ہو جائے گی، پھر اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ ایک گھر کا فیصلہ ہو چکا، پھر فیصلہ آ جائے گا، قیامت تک اس طرح چلتا رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے ایسا اس کا سلسلہ بنایا ہے، کوئی ہمیشہ کہ اس کا وارث نہیں بنتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے بنیں گے، بیٹے کے بعد فلانا بنے گا، فلانا بنے گا، اور بھی بہت سی اس کے اندر شکلیں ہیں، کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح طور پر بیان کی جائیں گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان اس کے میراث کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول نے جس طرح سے ہم کو تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ دنیا یہ ختم ہونے والی چیز ہے، انسان کو مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ دینا نہیں چاہتا ہے اور شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو یاد رکھنا چاہیے ہمارے سامنے آخرت ہے، ہمارے سامنے جہنم ہے، ہمارے سامنے جنت ہے۔ ان تمام چیزوں سے یعنی جہنم سے بچ کر ہم کو جنت میں جانا ہے، تو دنیا کے جو حقوق ہیں وہ صحیح طریقے سے مجھے اور آپ کو ادا کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔